بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے بھائیو، اس سوال کا جواب یہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ کیا معنی؟ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، یعنی ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہونی چاہیے۔ اللہ کی اطاعت کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ آپ یہ سوال کریں گے کہ جی اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارا دن نماز پڑھتے رہیں، سجدے میں پڑے رہیں، رکوع کرتے رہیں، قیام کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہیں، ہمارے بیوی بچے بھی ہیں، ہمارے جو ہے دیگر معاملات بھی ہیں، تو ہم یہی کام کرتے رہے؟ نہ میرے بھائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کے ہاں سجدے میں ہی پڑے رہیں۔ اللہ کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی پیروی کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، دکان پہ ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں، لین دین کے کوئی معاملات ہیں، آپ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے حکم اور طریقے کے مطابق نبٹائیں تو یہ عبادت ہے۔ بس یہ بات سمجھیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی نبٹانا چاہیے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری موت اور تمہاری زندگی کا مالک وہی ہے، اور یہ موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے کہ وہ آزما لے، جانچ لے، دیکھ لے کہ کون ہے جو نیک اعمال کرتا ہے، احسن عمل کون کرتا ہے۔ ان پڑی میتوں کو دیکھ کر، اٹھتے جنازوں کو دیکھ کر، یہ قبرستانوں کو دیکھ کر، یہ معذوروں کو دیکھ کر، ٹوٹی ہوئی ٹانگوں والوں کو دیکھ کر، یہ ان ساری کی ساری چیزوں کو دیکھ کر کون ہے جو اپنی اصلاح کر لے، کون ہے جو بے نماز تھا اور نمازی بن جائے، کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان تھا اور اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے، کون ہے جو اپنی اصلاح کرنے والا بن جائے، احسن عمل کرنے والا بن جائے، بہترین کام کرنے والا بن جائے۔ اور صحیح البخاری میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا نمبر 2856 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ بندے اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکو بہ شیئا، اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی نبی کو، فرشتے کو، رسول کو، کسی بڑے کو، چھوٹے کو، کسی کو اللہ کے برابر نہ سمجھے۔ کیوں؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔